شعبان المعظم بڑا ہی مبارک اور مقدس مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا چاند دیکھتے تو رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ تو اس طرح سرکار علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی احادیث میں شعبان المعظم کے فضائل ارشاد فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی رمضان کے بعد کثرت سے اور بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ شعبان المعظم عبادت کرنے کا مہینہ ہے، خوب ذکر و اذکار کرنے کا مہینہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں آپ درود شریف کی کثرت بھی کریں، کیونکہ جو آیت کریمہ ہے، آیت درود جسے کہا جاتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو آیت ہے، یہ آیت بھی شعبان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی تھی۔ اس لیے اس آیت کے نزول کے مہینے کے مطابق ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت بھی کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی، کہ قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ یہاں شب برات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ شب برات جو اس مہینے کی 15ویں رات ہے، اور اس 15ویں رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ عبادت کے اندر گزارتے، ذکر و اذکار میں، اور صحابہ کو بھی حکم ارشاد فرماتے کہ وہ بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور اس مہینے میں خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان جانے کا اہتمام فرماتے۔ تو اس مہینے میں قبرستان جانا، اس رات میں قبرستان جانا، دعائیں کرنا، رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نوافل پڑھنا، یہ سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ شب برات سے پہلے جو دن آتا ہے اس میں بھی روزہ رکھیں، اور پھر جو 15 شعبان کا دن ہے اس میں بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ توفیق دے تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو رجب میں بھی روزہ رکھتے ہیں اور شعبان کے پورے مہینے میں بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ان تینوں مہینوں میں کسی نے روزوں کا اہتمام کیا، گناہوں سے دور رہا، برائیوں سے بچتا رہا، نمازوں کی پابندی کرتا رہا، تو ان تینوں مہینے کے اللہ تعالیٰ اس کو خوب فیوز و برکات عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان کا یہ استقبال ہے۔ کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ تو رمضان شریف کا استقبال کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا گیا۔ یہ نہیں کہ جب رمضان آئے تب نماز شروع کر دیں گے، رمضان آئے تب قرآن پاک پڑھیں گے، رمضان آئے گا تب ہم گناہ چھوڑ دیں گے، بلکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی تم نیک بن جاؤ، بھلائیوں کے کام میں لگ جاؤ۔
خیر کے کام میں لگ جاؤ، رمضان آنے سے پہلے ہی تم گناہوں سے دور ہو جاؤ۔ اس طرح آدمی جو ہے رمضان کے اندر داخل ہو کہ رمضان سے پہلے ہی وہ نماز کی پابندی شروع کر دے، ذکر و اذکار شروع کر دے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دے اور سنت پر چلنا شروع کر دے، اس طور سے وہ رمضان کے اندر داخل ہوگا تو انشاءاللہ رمضان کے خوب اس کو برکتیں ملیں گی، فیوز ملیں گے اور برکات حاصل ہوں گے۔ تو اس طرح ہمیں رمضان کا خیر مقدم کرنا۔ یہ رمضان کیا ہے؟ رمضان کے بارے میں آپ فضائل سنیں گے۔ رمضان شریف ایک مہمان بن کے ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مبارک مہینہ فرمایا ہے، اور اس مہینے میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ جب شیطان ہمارے پاس نہیں رہتا، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تب گناہوں سے بچنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تو تب ہے کہ شیطان ہمارے پاس رہے، پھر بھی ہم شیطان کا کہنا نہ مانیں، پھر بھی ہم شیطان کی بہکاوے میں نہ آئیں، پھر بھی ہم جو ہے شیطان کے تمام چالوں کو اور اس کے فریب کو اور اس کے وار کو خالی کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو جو بندہ شعبان کے اندر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اس طور پہ وہ رمضان میں داخل ہوتا ہے، تو پھر ایک اس کا جو ہے مزہ الگ ہے، اور پھر اس کے جو فیوز و برکات ہیں اور اس پر جو ثواب دیا جاتا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اس مہینے کی جو 15ویں رات ہے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور برات کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، کسی چیز سے آزاد ہونا، کسی چیز سے بیزار ہو جانا، کسی چیز سے خالی ہو جانا۔ تو برات کا مطلب کئی لوگ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا میں نے اس سے اپنی برات کا اظہار کر دیا، یعنی اس شخص سے میں بیزار ہو گیا، اس سے میں بری ہو گیا ہوں، اس سے میں آزاد ہو گیا ہوں۔ تو بے شمار رحمت و برکت کا نزول اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتا ہے۔ اسی مبارک رات میں عمر میں برکت دی جاتی ہے، روزی میں کشادگی دی جاتی ہے، اور برات کا جو معنی ہے یعنی بری ہو جانا، آزاد ہو جانا اور رہا ہو جانا، نجات پا جانا، تو اس معنی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس معنی کے مطابق اپنے بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ برات کی رات ہے، نجات کی رات ہے، آزادی کی رات ہے، یہ رہا ہونے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، دوزخ کی آگ سے رہا کر دیتا ہے، دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس رات کو برات کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے لے کر آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اسے روزی دی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت دی جائے، کیا کوئی ایسا ہے ویسا ہے، یعنی کوئی حاجت والا ہے کہ اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ اور یہ اعلان کب شروع ہوتا ہے؟ سورج ڈوبنے سے لے کر دوسرے دن فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے تک، یعنی پوری رات اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے تو اس کو مغفرت کر دی جائے، اس کو بخش دیا جائے، کوئی روزی مانگنے والا ہے تو اس کو روزی دے دی جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، اس رات میں اگر کوئی پریشانی سے اللہ کی بارگاہ میں نجات مانگے گا تو اسے پریشانی سے نجات دے دی جائے گی۔ تو یہ رات مانگنے کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کی رات ہے، اور پورا اس رات کا لمحہ ایک لمحہ جو ہے قبولیت کا لمحہ ہے۔ اس رات کے کسی بھی لمحے میں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اور 14 شعبان المعظم یعنی 15ویں رات سے پہلے عصر کی نماز کے بعد ہی ہمیں مسجد میں آ کر بیٹھ جانا ہے۔ مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں، تسبیح ہاتھ میں لیں،
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تسبیح 40 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس طرح جو ہے سورج ڈوبنے تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے، درود شریف پڑھتے رہنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھائے جاتے ہیں، ہر سال ہماری مسجد میں اہتمام کیا جاتا ہے، اس بار بھی انشاءاللہ اہتمام ہوگا، ہمارے مفتی صاحب تشریف لائیں گے، میں تو نہیں رہوں گا، تو اس کے اندر بھی آپ کو شرکت کرنی ہے۔ اور جو نوافل پڑھائے جاتے ہیں اس کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ 2 رکعت نماز نفل آپ کو پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے رزق میں کشادگی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا محتاج بنائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ تو اس طرح جو ہے ہر 2 رکعت کے بعد یاسین شریف بھی پڑھنا ہے، اور آپ کو اگر یاسین شریف پڑھنا نہیں آتا یا آپ جو ہے مکمل طور سے ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو ہمارے حافظ صاحب پڑھ کر آپ کو سنائیں گے، اس کو آپ کو سننا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی ہے۔ نماز عشاء کے بعد بیان ہوگا، ذکر و اذکار ہوگا، محفل میلاد ہوگی، اس میں بھی آپ کو شرکت کرنی ہے۔ میں آپ کو خصوصی طور پر جب یہ راتیں آتی ہیں تو بتاتا ہوں کہ اس رات میں ہمیں باہر ادھر ادھر گھومنا نہیں ہے، یہ گھومنے والی رات نہیں ہے، یہ اپنے موٹر سائیکل لے کر ادھر ادھر روڈ پر ٹہلنے کی رات نہیں ہے، بلکہ اس رات میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت مسجد کے اندر گزاریں، نوافل کے اندر گزاریں، قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں، اور ایک مرتبہ آپ کو باہر جانا ہے، وہ بھی کب؟ جب آپ کو قبرستان جانا ہے۔ قبرستان جانا اس رات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یوں بھی ہمیں روزانہ نہیں تو جمعہ کو ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جانا چاہیے، کیونکہ جب ہم قبروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں موت کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے۔ یہ دور ایسا دور ہے کہ ہر انسان جو ہے، ہر آدمی دنیا میں مگن ہو گیا ہے، ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے اسے مرنا ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی زندگی میں مست ہے، اسے جو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب بندہ قبرستان جانا چھوڑ دیتا ہے، قبرستان نہیں جائے گا تو اسے قبر کی یاد نہیں آئے گی، موت کی یاد نہیں آئے گی، آخرت کی یاد نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان جانے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ قبروں کو دیکھنے کے بعد تمہیں موت یاد آئے گی، آخرت کی یاد آئے گی، قبر کی یاد آئے گی، اور جس بندے کو موت یاد آئے گی، قبر یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، تو اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اس طرح وہ پھر نافرمانیاں سے بچ جائے گا اور نیک کاموں میں لگ جائے گا۔ اس رات میں قبرستان جانے کی حدیث پاک میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں کیا ہوتا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی لکھ دیا جاتا ہے، لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ان کی روزیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں، اور وہ آئندہ سال میں کیا کرنے والا ہے، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، کتنی نمازیں پڑھے گا، کتنی روزی کمائے گا، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس رات میں ہمارا نامہ اعمال چینج ہوتا ہے، جو پچھلے سال کا نامہ اعمال تھا وہ بند کر دیا جاتا ہے، شب برات کو نیا نامہ اعمال شروع ہوتا ہے۔ اب اس نئے نامہ اعمال میں سب لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ اس سال کیا کرنے والا ہے، کتنی اس کی اولاد ہوگی، اور یہ کب مرے گا، کب جو ہے اس کو کتنی روزی دی جائے گی، یہ اس سال حج کرنے والا ہے، اس سال یہ اتنی عبادت کرنے والا ہے، سب کچھ اس رات میں ہمیں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس طور سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو اس جو ہے رات کی فضیلت یہ عطا فرمائی، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میری باری کے دن، یہ آپ کو میں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کی کتنی ازواج ہیں، 11 ازواج مطہرات ہیں۔ آج ایک بندہ اگر 2 بھی شادی کر لے تو دونوں کے ساتھ وہ انصاف قائم نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انصاف دیکھیں، عدل دیکھیں۔ 11 ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ نے بھی کبھی حضور سے کوئی شکایت نہیں کی، اور سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوری زندگی خوش رہی ہیں۔ حالانکہ 2 عورت بھی اگر کسی مرد کی ہوتی ہیں تو دونوں کو کبھی خوش نہیں رکھ پاتا ہے، کبھی جو ہے دونوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری باری کے دن
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کا ایک ایک دن مقرر کیا تھا. آج عائشہ صدیقہ کی باری کا دن ہے، آج سیدہ میمونہ کی باری کا دن ہے، آج حضرت ام سلمہ کی باری کا دن ہے، آج حضرت زینب کی باری کا دن ہے. اس طرح الگ الگ باری کا دن تھا اور سب کے الگ الگ حجرے بنائے ہوئے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری باری کے دن ایک رات میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہ پایا. میں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے وہاں گئی میں تو حضور علیہ السلام قبرستان میں موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے، یعنی انصاف نہ کریں گے؟ عرض کیا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے، مجھے گمان ہوا کہ آپ آج کی رات کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب. بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے تو بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ اس رات اللہ تعالی لوگوں کو بخش دیتا ہے. اب ایک بکری کے جسم پر کتنی بال ہوتے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا. اس وقت ایک مدینہ شریف کا قبیلہ تھا جس کا نام بنی کلب تھا. وہ قبیلہ بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا، ان کے یہاں بہت زیادہ بکریاں تھیں. تو اللہ کے رسول نے مثال بھی ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کی ایک بکری نہیں ساری بکریاں، اور پھر بکریوں کی تعداد نہیں، ساری بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اور پھر اس کے برابر نہیں بلکہ بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں بندوں کو بخش دیتا ہے. تو ایک بکری کے جسم پر جب بال ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو جو ہزاروں بکریوں کے بال ہوں گے ان کا حساب ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ پتہ چلا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا مژدہ سنا دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ کل اگر ہو سکے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. کچھ لوگ ہیں جن کو اس رات میں بھی بخشا نہیں جاتا ہے. ان میں ایک تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا اس کو بخشا نہیں جاتا ہے، جو شراب پیتا ہے اس کو بخشا نہیں جاتا ہے، جو شرک کرتا ہے اس کو بخشا نہیں جاتا ہے. اس طور سے کچھ لوگ ہیں جنہیں آج کی رات میں بھی بخشا نہیں جاتا. ہاں اگر وہ ان تمام گناہوں سے توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی